لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک بار پھر ناظرین کے لیے پروگرام پیش خدمت ہے احکام حج. ویسے تو تمام مسلمانوں کے لیے ویورز کے لیے یہ مفید ہے، بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہے، لیکن حاجیوں کے لیے یہ ایسی اہم نشست ہے، ایک ایسا سیشن ہے کہ جو آپ کے لیے بہت سارے فرض علوم اور بہت ساری وہ چیزیں کہ جو آپ نے حج پر جا کر سر انجام دینی ہے، وہ سارے کام کرنے ہیں، ان کے متعلق جناب قبلہ ابو محمد مفتی علی اصغر عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے یہ پروگرام آج اپنے تیسری ایپیسوڈ میں ہے. آج ہم انشاءاللہ حج کے بہت ہی اہم اور یوں کہیے کہ مڈل آف دا حج جو معاملات ہوں گے، اور آپ نے حج میں اب منی میں پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے، عرفات وغیرہ کے حوالے سے بھی اسپیشلی آج ہمیں بہت زبردست باتیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی. ایک سیگمنٹ ہمارا آثار حرمین طیبین یعنی مقامات مقدسہ وغیرہ کے بارے میں ہمیں مفتی صاحب بڑی خوبصورت اور یونیک معلومات دیتے ہیں. ویسے تو ہم نے یہ ساری چیزیں کبھی نہ کبھی دیکھی سنی ہوتی ہیں، لیکن اسپیشلی اس پروگرام میں جو مفتی علی اصغر صاحب اپنی ریسرچ بیان فرماتے ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، مدینے کی باتیں بھی ہوں گی. نعتوں کے بغیر حج کے پروگرام کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد مدینہ یاد مکہ کے ساتھ یہ پروگرام جاری ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا. ہمارے ساتھ عدنان شیخ عطاری بھائی ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے. مفتی علی اصغر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. مرحبا، ویلکم حضور. آج ہم اپنے ناظرین کو اسپیشلی کن موضوعات کے حوالے سے، کن کن چیزوں کے حوالے سے بتائیں گے؟ اگر کوئی سمری آپ شروع میں جیسے بتایا کرتے ہیں وہ بھی بتا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آثار حرمین طیبین میں تو مدینہ منورہ کے مبارک کنوؤں کا تذکرہ ہوگا. اچھا، وہ مبارک کنویں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں جانا، پانی نوش فرمانا یا کنویں کو برکتیں دینا ثابت ہے. اور اس کے بعد جو میری پریزنٹیشن ہے، جو کہ حجاج کرام کا سب سے اہم ترین جو سوال ہوتا ہے کہ حج کیسے ہوتا ہے. جی. تو جو حج ہے اس کو ہم نے 16 چیزوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک. کہ بھی ایک حاجی نے 8 تاریخ سے لے کر اور 13 تاریخ یا اس کے بعد تک 16 کام کرنے ہیں. صحیح. تو ان 16 کاموں میں سے 8 کام اللہ نے چاہا تو ہم آج بیان کریں گے. واہ، اور 8 کام کل بیان کریں گے. زبردست. یہ اب بڑا اچھا ہو جائے گا کہ یوں ترتیب وار اسٹیپ وائز سیکھ لیں گے. تو آج 8 چیزیں لکھ بھی لیں ہمارے ناظرین، ہو سکے تو اور ایزی ہو جائے گا ان کے لیے. بالکل. اللہ نے چاہا تو آپ کو حج میں یہ کام بھی آئے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب سوالات بھی ہمیں آتے ہیں، کالز کے ذریعے بھی، فیس بک پر بھی کچھ سوالات کبھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ایک سوال آیا تھا حج کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بھی، میں چاہتا ہوں مزید اس کی کچھ وضاحت ہو جائے کہ اگر کسی پر حج فرض تھا، پھر اس نے نہیں کیا، بعد میں وہ غریب ہو گیا، پیسے نہ رہے اس کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ پھر قرض لے کر بھی حج کرے. تو اس مسئلے کی مزید کچھ وضاحت ہو جائے کہ واقعی اسے قرض لے کر حج کرنا ہوگا؟ بارش شریعت میں اسی طرح لکھا ہوا ہے قرض لے کر حج کرے، لیکن پھر شامی وغیرہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ قرض اتار نہیں سکے گا، اسباب ہی نہیں ہے. اب 11 لاکھ کا حج ہے، یعنی 8 سے 11 کے درمیان چل رہا ہے کم از کم جو فگر ہے، تو اس پر واجب نہیں ہے اب ایسا کرنا. اچھا. جس کو یہ پتا ہے کہ میں اتار ہی نہیں سکوں گا، قرض لینا اس پر واجب نہیں ہے، صرف اس کے لیے یہ. جی. اور جسے پتا ہے کہ جی میں قرضہ اتار سکتا ہوں، تو پھر وہ تاخیر کیوں کرتا ہے؟ اسے جانا پڑے گا. بھئی یوں ہے نا کہ ایک مشت رقم ہاتھ میں نہیں ہوتی. جی جی. لیکن بندہ سیونگ کر کے، بندہ جو ہے وہ BC ڈال کے، یا اس کی کہیں سے رقم آنی ہے وہ ادا کر کے، پتہ ہے کہ قرضہ اتار سکوں گا،
تو پھر اس کے لیے یہ کوشش کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ ایک تفصیل ہو گئی اس مسئلے کی. جی. ہر کسی کے لیے لون لینا یہ لازمی نہیں ہے. لازمی نہیں. ٹھیک ہے. اور لون ویسے قرضہ عام طور پہ ملتا بھی کہاں اتنا ایزیلی، اور ملے تو پھر سودی قرضوں کی طرف کوئی جانے لگے تو سودی قرضے لے کر بھی تو اجازت نہیں ملے گی نا حج کرنے کی. قطعاً اجازت نہیں ملے گی. بالکل اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، چلتے ہیں عدنان شیخ بھائی کی طرف اور کچھ اشعار یاد مکہ مدینہ میں نعت شریف کے سنتے ہیں. پھر آپ کی کچھ کالز بھی انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے 2-3 شامل کرنے کے بعد سیگمنٹ لیں گے. آثار حرمین طیبین میں دیکھیں گے مقامات مقدسہ میں آج ابیار المدینہ، مدینہ شریف کے پیارے پیارے کنویں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. اور عبدالاحد بھائی سے سفر کے حوالے سے کچھ مفید مشورے بھی، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سفر کی مشکلات کا حل. ان سے ظاہر ہے یہ تجربے کار لوگ ہیں تو ان سے بہت اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ بڑے پیارے پیارے آپ کو سیگمنٹس دیکھنے کو ملیں گے. پھر آخر میں حج قدم بقدم پریزنٹیشن کے ذریعے مفتی صاحب ہمیں آج حج میں کیا 8 شروع کے کام کرنے ہیں وہ بھی اسپیشلی بتائیں گے. جی عدنان شیخ بھائی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد. پھر کے ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا. دل کو جو عقل
ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں جان روز فضو کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب تو نہ روک اے غنی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ عطر کھلا کیوں دل کو جو عقل دے خدا
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر جائے ہم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر جائے ہم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر جائے ہم کوئی بجا سوز غم ساز غرب بجا کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے ماشاء اللہ. جانا تو مدینہ ہے اور واپس بھی آنا ہی ہے، لیکن یہ بات اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں کہ دل وہیں چھوڑ کر آئیے گا. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بدن تو چلا جاتا ہے، جسم نے تو جانا ہی ہے، چند دنوں کا ویزا ہوتا ہے، لیکن دل وہیں چھوڑ کر آئے بندہ، دل وہیں پڑا رہے اور دل گویا وہیں روزے پہ کھڑا رہے تو پھر کوئی بات ہے نا. دل نہ وہاں سے جدا ہو. اے کاش ایسا سفر کرنا ہم سب کو نصیب ہو جائے. آپ کو بھی اللہ پاک حاجیوں کو عطا فرمائے. کچھ کالز لیتے ہیں، ایک دو ہمارے ناظرین کے سوالات ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے. حاضرین یہاں جو موجود ہیں ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے، کال دیجیے. ہند کے شہر حاجی علی نگر سے علی ارشد اشرفی عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں 5 دن تک رہا، پھر اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور اب وہ 40 نمازوں کی فضیلت نہیں پا سکا، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ اس کے جو اہلیہ تھی وہ بھی 40 نمازیں نہ پڑھ سکی. اشرفی صاحب کا مسئلہ ہے. دیکھیے یہ نمازیں تو پڑھی ہوں گی انہوں نے، مسجد نبوی شریف میں نمازیں نہ پڑھ سکیں، اس تعلق سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی تو فضیلتیں تو بہت ساری ہیں. خود مسجد نبوی شریف میں ایک ایک لمحہ گزارنا فضیلت کا باعث ہے، اور خاص طور پر جو فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئیں ان فضائل سے متمتع ہونا، ان کا فیض حاصل کرنا یقیناً برکتوں کی بات ہے. لیکن انما الاعمال بالنیات، بعض اوقات ایک آدمی نیت کرتا ہے اور نیت میں سچا ہوتا ہے لیکن عذر کی وجہ سے نہیں کر پاتا، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت ثواب لکھ دیتا ہے. امید کرتے ہیں ہم کہ عذر کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل نہیں ہو پائی
تو اللہ پاک انہیں وہ سعادت عطا فرمائے، آمین۔ جی اگلی کال۔ مظہر اقبال الطارق مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ احکام حج ماشاءاللہ عز و جل مسائل پہ ماشاءاللہ زبردست معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حج کے دوران حاجیوں کے ساتھ جو نابالغ بچے چلے جاتے ہیں اور میدان عرفات میں بھی وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں، اب بڑے ہو کر ان پہ حج اگر فرض ہوتا ہے تو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے زندگی میں، کب کیا اس کی اب کیا صورت بنے گی؟ ان جی نابالغ بچے ساتھ ہیں تو وہ پہلے تو یہ سوال کہ حج ان کا کس طرح ہوگا؟ دیکھیے نابالغ بچے، اس سوال سے قطع نظر تھوڑی سی تفصیل میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ نابالغ بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل ناسمجھ، 2 سال کا بچہ ساتھ ہے، 1 سال کا بچہ ساتھ ہے، تو اتنا چھوٹا جو بچہ ہے وہ تربیت کا متحمل نہیں ہوتا، صحیح ہے، تو اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا۔ ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو تربیت کا متحمل ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، جیسے ہم 4 سال کے بعد ہی شروع کر لیتے ہیں، بچے کو ایک شوق بھی شروع ہو جاتا ہے اور سب چیزیں ہیں۔ تو نابالغ کا جو حج ادا ہوگا، جو عمرہ ادا ہوگا، مناسک ادا ہوں گے، یقینی طور پر اس کو ثواب تو ملے گا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، احرام بندوائیں، نیت کروائیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو باشعور بچہ ہو، سمجھدار بچہ ہو، اس کو یہ سب چیزیں کروانی چاہیے، صحیح، تاکہ وہ ان سب چیزوں کو سیکھے، عبادت کی اہمیت سے آگاہ ہو، اور اسے پتہ چلے کہ عبادت جو ہے اس طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ ٹھیک، سنجیدگی سے وہ اسی وقت کرے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ بھی میں ان چیزوں کا پابند کیا گیا ہوں اور مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اس کو بھی روکے ان چیزوں سے جو جس سے باپ اور ماں بھی رک رہی ہے، خوشبو وغیرہ جس طرح ہے، جیسے بچے کو بھی روکنے کی۔ طواف کے 7 چکر کرنے ہیں جی تو اس کو بتائے کہ بھئی 7 چکر جو ہیں، 7 چکر ہوں گے جب بھی طواف ہوگا۔ صحیح ہے، اگر وہ 1 چکر نہیں بھی کرتا تو کوئی الزام نہیں اس پر، دیکھا جائے تو صحیح، تربیت کا حصہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، سکھانی ہے، تو بتانا ہے کہ جی ظہر کے اتنے فرض ہیں تو فلاں نماز کے اتنے فرض ہیں، تو وہ اتنی ہی پڑھے۔ رہی بات پابندیوں کی، تو پابندیوں کے بارے میں بتایا جائے کہ بھئی احرام میں یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ صحیح ہے، اگر بالفرض وہ کسی پابندی کا خیال نہیں کرتا اور وہ صورتیں واقع ہو جاتی ہیں کہ دم ہو اور فلاں کفارہ اور فلاں کفارہ ہو، تو نابالغ بچے پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، صحیح ہے، نہ کوئی کفارہ ہوگا، نہ کوئی گناہ ہوگا، کیونکہ وہ تو مرفوع القلم ہے۔ جی پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ اس نے حج ادا کر لیا، وقوف عرفہ بھی کر لیا اس نے، اور جناب طواف زیارت بھی کر لیا، وہ حج کے فرائض ادا ہو گئے اس کے۔ اب اگر وہ بالغ ہوتا ہے، بالغ عمر ملتی ہے تو ہوگا، جی صاحب استطاعت اگر نہیں ہوا تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہوگا، صحیح، بالفرض صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو نابالغی میں کیا گیا جو حج ہے وہ قائم مقام نہیں بن سکتا۔ صحیح، بالغ ہونے کے بعد شرائط کا پایا جانا حج کے فرض ہونے کا سبب بنے گا اور اسے حج کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، یہ تو تھا اس سوال کا ایک پہلو۔ اب اس سوال کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ بعض اوقات ہم بالغ کو بھی بچے بول رہے ہوتے ہیں، 15-16 سال کا بچہ گیا ہے ماں باپ کے ساتھ، اس کے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، ماں باپ اس کو لے کر گئے، اس نے ادا کر لیا، تو ایسے بچے جو بالغ ہیں انہیں فرض حج ہی کی نیت کرنی چاہیے۔ اچھا، فرض حج کی نیت سے یا مطلق حج کی نیت سے حج کریں گے تو حج ہو جائے گا، زندگی کا جو حج ہے وہ ہو جائے گا۔ بعد میں خود یہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں اور وہ شرائط پائی جاتی ہیں جس سے حج فرض ہو جاتا ہے، تو چونکہ حالت بالغی میں انہوں نے حج ادا کر لیا تھا، اس لیے دوبارہ سے حج کرنا ان پر ضروری نہیں ہوگا۔ فرض حج ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو کئی بچے اس طرح جو ہے وہ سہولت میں رہیں گے۔ جی۔ ماشاءاللہ، بڑی زبردست بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ آثار حرمین طیبین میں آج ہمیں دیکھیں کیا مدینے کی خوشبودار باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم۔ ویسے تو مدینہ منورہ کی محبت، حرمین طیبین کی محبت، ابھی جو کلام پڑھا گیا امام اہل سنت کا، اس کا ایک ایک شعر جو ہے پورا ایک سبق ہے، واقعی یعنی ایک حسرتیں بھی ہیں کہ کیوں چھوڑ آئے دل کو جو عقل دے خدا، تیرے گلے سے جائیں کیوں۔ ہم تو سیانے بنتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام ہے، یہ مصروفیت ہے، یہ چیزیں ہیں، کتنے ایسے ہیں وہاں پر۔
جو 20-20 سال سے 40-40 سال سے ہائے ہائے۔ 50-50 سال سے نہیں پڑھے۔ بالکل۔ مسجد نبوی شریف میں ایک سندھی بزرگ تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ جی 70 سال سے مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں۔ او ہو ماشاء اللہ۔ تو میں ان کے قریب ہوا، گفتگو شروع کی۔ سندھی میں بول لیتا ہوں تو سندھی میں گفتگو میں نے یوں کی کہ تھوڑا سا بہت اچھے طریقے سے بات چیت کریں گے، ہوتا ہے مدر ٹن میں بندہ بہت آسانی سے گفتگو کرتا ہے۔ تو وہیں چھتریوں کے پاس بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی رہی میری ان سے۔ تو کہنے لگے کہ میں 20 سال کا تھا، 18 یا 20 سال کا تھا جب پیدل روانہ ہوا تھا۔ اچھا۔ ٹھٹھا کے رہنے والے ہیں بنیادی طور پر۔ جب میں پیدل روانہ ہوا تھا اور پیدل میں حج کے لیے آیا، کہنے لگے اساں جے راستے میں شین آیو، ایک گگڑ بگڑ آیا، کاکا جانور ڈٹھا، اساں رسول اکرم جا مہمان ہوا، سب پری علی ویا۔ واہ واہ، کیا بات یعنی ہے۔ شیر آئے ہمارے راستے میں، کون کون سے جانور ہم نے نہیں دیکھے، پیدل سفر جنگلات کا سفر ہو گئی۔ آج سے 70 سال پہلے۔ آئے ہے۔ اب تو یہ ہے کہ کرونا کے زمانے میں جو مرگلا پہاڑیاں ہیں اس سے شہر باہر آ گئے تھے، لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی تھی اسلام آباد میں۔ تو پرانے زمانے میں کوئی اس طرح کوئی ٹریفک تھوڑی ہوتی تھی، ہاں جی جی کھلے جنگلوں میں جناب جنگل بھی زیادہ ہوتے تھے۔ جی جی۔ تو 70 سال سے وہاں مقیم ہے جناب۔ تو وہ جب آئے تو پھر گئے نہیں؟ مطلب آنا ہوا ان کا ایک آدھ دفعہ۔ اچھا اچھا، ایسے بھی ہیں جو 20-30 سال سے مدینہ منورہ سے باہر ہی نکل رہے، باہر ہی نہیں نکلے۔ باہر ہی نکلے کیا بات ہے ان کی۔ کہ ہم نکلیں اور موت آ جائے۔ اچھا، اس ارادے سے ہی نہیں نکلے۔ اس ارادے سے نہیں نکلتے۔ وہاں تو یوں سمجھیے کہ پاؤں رکھنے کو بھی بعض اوقات دل نہیں چاہتا کہ پتہ نہیں اس کے نیچے کون سی مٹی ہو۔ صحیح صحیح۔ تو وہاں جو افراد ہیں ان کا بھی ایسا ہی حال ہے، اپنے دنیا کے اندر ہر ایک نئی دنیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت ہمیں وہاں سے یوں ہے کہ وہاں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مقدسہ وہاں پر ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، آپ جن فضاؤں میں رہے ہوں، ان فضاؤں کا ایک موقع ملتا ہے حاجی کو کہ وہ جائے اور برکتیں حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، حج کے فرائض، واجبات، عمرہ ادا کرنا یہ اپنی جگہ پر اہم ترین کام ہے، لیکن اسے کتنے ایسے مقامات پر جانے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی وہ اس پہاڑ کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جبل نور کو، جہاں غار حرا واقع ہے، قرآن پاک کی پہلی وحی جہاں نازل ہوئی، مقام نزول قرآن ہے۔ اس پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے غار ثور میں۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نمازیں پڑھیں، مختلف مساجد وہاں بنائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آثار مقدسہ ہیں اس میں سے ایک مقام ہے، یعنی ایک کیٹیگری آف پلیسز ہے، وہ مبارک کنویں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں جانا ثابت، پانی نوش فرمانا ثابت، کنووں کو برکتیں دینا ثابت۔ دیکھیے ایک کنواں ہے بیر غرس، مدینہ پہلے یہ بھی اگر بتا دیں، ہماری نئی جنریشن کو یہ بھی نہیں پتا کنویں ہوتے کیا ہیں۔ انگلش میں تو ویلز کہتے ہیں ان کو، ویل یا ویلز۔ پرانے زمانے میں یعنی ہر جگہ نہریں نہیں ہیں، صحیح۔ جو نہریں ہیں، دریا ہیں، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ تو پرانے زمانے میں جو جہاں دریا نہیں ہوتے تو وہاں باقاعدہ گہرے کنویں کھودے جاتے تھے اور انہیں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ واٹر سپلائی کا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا، قدرتی یا تو نہر ہے، نہیں ہے نہر تو ایسا نہیں ہے کہ اب آبادی تک جو ہے وہ کوئی اپنا دریا سے لائی جائے گی، نہر لائن نکالی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پانی سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ تو ایک کنواں تھا بیر غرس، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، اس کا پانی بھی پیا، اس کنویں سے وضو بھی فرمایا، جو وضو کا پانی بچ گیا وہ پانی بھی جو ہے اس میں دوبارہ آپ نے ڈالا۔ کئی کنویں مبارک تو ایسے تھے اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لاب دہن بھی ڈالا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی سچے ہوتے تھے، کہ میں بہشت یعنی جنت کے کنویں پر صبح ہو کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیر غرس پر تشریف لے آتے ہیں۔ یہ مسجد قباء سے زیادہ دور نہیں ہے، 2-3 کلومیٹر دور ہے اندازاً، اور آج کل تو باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے بیر غرس، نشاندہی ہے، اور
سنا ہے کہ آج کل تو بہت اچھا اس کو ارد گرد کا علاقہ بھی سنوار دیا ہے اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے، جب بھی بورڈ لگا ہوا ہے حجاج کرام گاڑی کروا کر جا سکتے ہیں، جب بھی گاڑی کروائیں تو ان کے پاس لسٹ ہو، اس سے پوچھے آپ کہاں کہاں لے کر جاؤ گے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ زیارہ کے نام پہ گاڑی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چند ایک مقامات پر لے کر جاتے ہیں، جی بالکل، یہاں لیکن اگر کوئی پاکستانی ڈرائیور مل جاتا ہے ان کو اور آپ کے پاس لسٹ ہے، پاکستانی ڈرائیور بھی سارے ڈرائیور پرانے نہیں ہوتے، حج کے موسم میں تو بہت سارے نئے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو اگر کوئی اچھا جاننے والا مل جائے آپ کو تو وہ سب جگہوں پہ لے جا سکتا ہے۔ پھر اس کنویں کو یہ برکت حاصل ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کنویں کے 7 مشکیزیں لے کر جب میرا سفر آخرت ہو تو مجھے غسل دیا جائے، تو اسی کنویں کے پانی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا۔ بیر عربی کا لفظ ہے، بیر کا معنی ہے کنواں، تو بیر غرس کوئی شرف حاصل ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جسم سے یہ اس وقت بھی مس ہوا کہ جب آپ کا سفر آخرت تھا۔ ایک کنواں ہے بیر عریس، یہ بھی مسجد قباء سے بہت نزدیک ہے، اور یہ جو کنواں ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوئے، یہاں بیٹھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب، جس کا اردو میں ترجمہ جو ہوا ہے اس کا نام تاریخ مدینہ ہے، اس کتاب کے اندر کئی احادیث درج کی ہیں کہ یہاں کچھ واقعات پیش آئے، کیا باتیں ہوئیں، کون سے صحابی آئے، کیا گفت و شنید ہوئی، تو اس کنویں کے ارد گرد ہوئی تھی، آپ یہاں بیٹھے تھے، ایک مجلس سجی تھی، تو ان واقعات کو بھی آپ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مہر نبوت تھی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد کیونکہ آپ خلیفہ تھے تیسرے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی آئی، لیکن وہ انگوٹھی جو ہے اس کنویں میں گر جاتی ہے، اچھا، اور جس دن گرتی ہے اس دن ہی سے فتنوں کا آغاز شروع ہوتا ہے، اوہ، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور کنواں ہے جس کا بہت گہرا تعلق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیر روما، آج کل یہ بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جو کنواں، اچھا بیر عریس جو ہے اس کو تو آج کل پر کر دیا گیا ہے اور وہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہاں پر۔ بیر عثمان جو ہے ایک نجی باغ میں ہے، تو اب وہ باغ والا چاہے تو راستہ دے دے ورنہ نہیں۔ مسجد قبلہ تین کے پاس بورڈ نظر آتا ہے بیر عثمان، ہاں وہ دور سے ہی زیادہ، تو اس کی دور سے زیارت کر سکتے ہیں آپ، کو جاننے والے ہوں تو اس کا پانی پلا دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو بیر روما جو ہے بڑا اس کا پیارا واقعہ ہے، جب مسلمان ہجرت کر کر آئے اور دین اسلام کی تعلیمات عام ہونا شروع ہوئیں تو وہاں جو دیگر اقوام کے لوگ رہتے تھے وہ ہر طرح سے انہوں نے سختی اختیار کر دی۔ یہ کنواں تھا ایک یہودی کے پاس، اور اس یہودی نے اس کا ایک ڈول نہ جانے کتنا مہنگا بیچنا شروع کر دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اللہ رب العزت اسے جنت میں سیراب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آدھا کنواں خریدا، اچھا، پورا بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، آدھا کیسے خرید؟ مطلب شیئر خریدا، اس کا شیئر خرید لیا، شیئر خریدا، اچھا 50% کو ہاں، مالک۔ اور اس کی ایک وہ ہو گئی کہ جی پانی سے مستفیض کس طرح ہونا ہے، ہماری جو ہے نا وہ ٹائمنگ کیا ہے، تو آپ مالک تھے تو آپ نے سب کو اجازت دی، سب نے آ کے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ جب اس مالک نے دیکھا کہ آدھا کنواں بیچنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو جتنا مہنگا اس نے آدھا شیئر بیچا تھا اس سے کہیں زیادہ اونے پونے اس نے بقیہ بھی بیچ دیا۔ صحیح۔ تو یہ کنواں جو ہے پورا کا پورا خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا مسلمانوں کے لیے، وہاں کے غنی، امیر، فقراء، انصار، مسافر، مہاجرین تمام کے تمام اس سے مستفید ہوتے رہے۔ یہ اسی کے مناظر ہیں بیر روما کے؟ اب میں چونکہ اس پر کبھی گیا نہیں ہوں بیر روما پہ، یہ جو دکھا رہے ہیں آپ کی گفتگو کے دوران تو لگتا ہے اسی کے ہوں گے، ہاں اچھا، کہہ تو رہے ہیں کہ اسی کے ہیں۔ ماشاء اٹ مینز یہ کتنا بیوٹیفل اور خوبصورت نظارہ بھی ہے، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں کیا بات، ماشاء اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی کی پراپرٹی ہے، ان کا وقف کر وقف دیا، کرتا ہاں، ہے، وقف کیا ہوا۔ وقف کرتا ہے، وقف کنواں ہے۔ جی سبحان اللہ۔
ایک اور مبارک کنواں جی۔ اور اس مبارک کنویں کا نام ہے بیر بداعہ، اچھا، ضاد سے دال سے دعت سے ضاع۔ بداعہ۔ اچھا تحاوی شریف میں پڑھتے ہیں الماء لا ينجسه شیء، اس حدیث کا کیا مطلب میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بھی بہت پیارا کنواں تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پانی جو ہے وہ پیا، اس کے علاوہ وضو فرمایا، وضو سے بقیہ جو پانی تھا وہ بھی اس میں ڈالا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک کنواں تھا کہ عہد صحابہ میں بیمار لائے جاتے تھے یہاں پر، اور بیماروں کو نہلایا جاتا تھا، شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ کنواں کہاں پر ہے؟ آپ اپنا رخ کر لیں، آپ کھڑے ہوں باب فہد پر اور آپ کا رخ ہو جبل احد کی طرف، تو آپ کے بائیں ہاتھ پر جو مسجد نبوی کا حصہ ہے آپ وہاں چلنا شروع کریں۔ جہاں اینڈ ہوگا تو وہاں زمزم کے پانی کا نلکا ہے، یہ اس کونے کا اینڈ ہے۔ صحیح۔ 5 اسٹار ہوٹل بھی اس کے سامنے موجود ہیں بہت سارے۔ مسجد کا جو کونا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا روڈ ہے، اس روڈ کے ساتھ ایک باغیچہ ہے، بالکل۔ اس باغیچے پر ایک تختی لگی ہوئی ہے کہ حاذہ ثقیفۃ بنی سعد، کہ یہ ثقیفہ بنی سعد ہے، وہ جگہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد تمام کے تمام جو مقتدر صحابہ تھے وہ جمع ہوئے کہ اب کسے خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اسی باغ کے اندر بیٹھ کر مشاورت ہوتی ہے۔ اچھا، ثقیفہ بنی سعد یہ وہ مبارک باغ ہے، اور اسی باغ کے اندر یہ کنواں ہے، اور آج بھی یہ باغ اسی کنویں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب بھی موجود ہے یہ؟ باغیچہ ایک جس طرح ہمارے یہاں پارک ہوتے ہیں اس انداز کا یہ پارک ہے، اور یہ اسی پارک کے اندر یہ کنواں موجود ہے، اور اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس مخصوص ٹائمنگ کے اندر جو ہے یہ موٹر لگا کے پانی جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ کتنا مبارک کنواں ہے بیر بداعہ، میں نے حاضری دی الحمدللہ، ماشاءاللہ، پانی بھی کچھ برکتیں لی ہیں اس سے، کیا بات ہے جناب۔ الحمدللہ۔ تو اب علم حدیث کے اندر حدیث پڑھتے ہوئے ایک موضوع زیر بحث آتا ہے۔ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کنویں سے پانی منگواتے ہیں، حالانکہ یہاں تو لوگ بہت ساری چیزوں کو ڈالتے ہیں، ناپاک چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الماء لا ينجسه شیء، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ یہ ایک اجمالی الفاظ ہیں، اس کی تفصیل ہے۔ جی۔ علماء نے لکھا کہ یہ اصل میں نیچے چشمہ تھا، یہ مائع جاری تھا، تو مائع جاری میں اگر ناپاکی پڑ جائے تو کوئی اثر نہیں پڑتا، کنویں میں اگر نجاست پڑ جائے تو وہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کس طرح پاک ہوگا، کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے، کیا کیا صورتیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو کنواں تھا، یہ کنواں اندر نیچے سے چشمہ تھا۔ اب اشفاق بھائی، میں آج سے 11 مہینے پہلے زندگی میں پہلی مرتبہ گیا کوئٹہ، تقریباً 10-11 مہینے پہلے محرم میں گیا تھا۔ اچھا، رویت ہلال کا اجلاس تھا وہاں پر، تو شرکت کی۔ تو سفر بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو وہاں بتایا گیا کہ یہ کوئٹہ کے 2 سب سے بڑے مسئلے ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہے ٹریفک، اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے پانی۔ نہریں نہیں ہیں قریب قریب میں، پہاڑی علاقہ۔ پرانا جو نظام تھا وہاں پر کھیتی باڑی کا، تو ایک لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کاریز، اور کاریز ایک علاقہ بھی ہے۔ تو کچھ کنویں ہوتے تھے وہاں پر، اور مثال کے طور پہ ایک کنواں ہے، 2 کلومیٹر بعد دوسرا کنواں ہے، اور یہ دونوں کنویں آپس میں نیچے سے ملے ہوتے تھے۔ اچھا، اندرونی طور پر؟ اندرونی طور پر باقاعدہ یہ نیچے سے گزار کے ان کو ایک کیا ہوتا تھا لوگوں نے، پانی کسی میں کم زیادہ ہو تو روانی رہے۔ واہ۔ تو یہ جو حدیث بیر بداعہ کی زمانہ طالب علم میں پڑھی بھی تھی اور پڑھائی بھی، تو یہ میرے ذہن میں آئی کہ وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ نیچے سے چشمہ تھا، اور آج جو یہ کاریز ہے یہ سیم اسی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی نیچے سے ان کی چشمے جیسی صورت ہے۔ اگر ایسے کنویں میں کوئی ناپاکی گرتی ہے تو ظاہر بات ہے تو بہتا پانی ہے، آگے بہ رہا ہے، اس کا تو حکم بھی کچھ اور ہوگا۔ تو یہ ایک بیر بداعہ کی بات ہوئی۔ ایک اور کنواں، اچھا، یہ ثقیفہ ام سعد میں یہ کنواں ہے بیر بداعہ؟ جی جی، وہ جو کنواں ہے جو حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لیے کر دیا تھا، جو وقف جی جی، ان کے ایصال ثواب کے لیے، جو مشہور حدیث پاک جی ہے جی،
تو یہ وہ کنواں نہیں یہ ہے. وہ بعض لوگ سعد سے وہ والا کنواں بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ سعد نام ہے اس باغ کا تو یہ ام سعد والا کنواں یہی ہوگا. نہیں، یہ وہ کنواں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہوگا. اچھا ایک اور کنواں جو اس وقت مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، اچھا اندر کہاں ہے؟ باب فاس سے آپ داخل ہوں، اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ داخل ہوئے نا تو جو آخری صف ہے، اچھا اس کے بھی بڑے دروازوں کے بغلی دروازے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے دروازے بھی، تو تھوڑا سا آپ رائٹ کو مڑیں آخری صفوں میں، رائٹ کو مڑ کے اگر تو نمازی نماز نہیں پڑھ رہے تو ایک قالین اٹھائیں، ایک یا دو قالین اٹھائیں، تو وہاں باقاعدہ سنگ مرمر جو ہے وہ ہول کی شکل میں موجود ہے، گول دائرے کی شکل میں اس کنویں کی نشاندہی کر رہا ہے. یہاں بیر ہا موجود تھا، میں نے دیکھا یہ بیرحا. بیر ہا، کیونکہ یہ تو اصل میں اب حصے میں آیا نا. ہاں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ جو ہے اس سے اور آگے جائیں تو یہ تو وہ محاذات ہیں کہ آگے جا کے باب مجیدی آتا ہے. اب تو یہ نئے نام ہے، جی. اصل تو یہ باب مجیدی آگے ہے. تو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ کا جو گھر تھا اسی سے اور آگے بڑھیں باب مجیدی کے سامنے تھا. یعنی ان کا گھر بھی مسجد میں آ چکا ہے. مسجد میں آ چکا ہے. امت خضرا اس وقت نظر آتا تھا، ٹھیک ہے. تو حضرت منظور احمد فیضی صاحب قبلہ میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مجھے نشاندہی بھی کروائی تھی کیونکہ وہ حضرت قطب مدینہ رحمہ کے خلیفہ بھی ہیں، مولانا ضیاء الدین مدینہ رحمہ کے، اور ان کی حیاتی میں ان کے مبارک گھر پر واز کرتے رہتے تھے، علماء میں تقریر کرتے رہتے تھے، تو بارہا ان کا آنا ہوتا تھا اس زمانے میں. تو مجھے بتایا تھا کہ یہاں جو ہے نا آپ کا گھر تھا. تو یہ جو بیر ہا ہے اس کے ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، بہت گھنا باغ تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارہا یہاں تشریف لاتے، سبحان اللہ. اس درختوں کی چھاؤں میں بیٹھتے، اس کنویں کا پانی استعمال کرتے. یعنی یہ وہ مبارک جگہیں ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لائے ہیں، ان جگہوں پہ جا کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو تلاش کرتے ہیں، آپ کے آثار کو تلاش کرتے ہیں، ان فضاؤں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں مدینہ منورہ سے باہر کی، 80 کلومیٹر دور چلے جائیے، آپ بدر جا رہے ہوں تو بدر جاتے ہوئے دو راستے آتے ہیں، ایک قدیم راستہ ہے، ایک نیا راستہ ہے. تو آج جو نیا راستہ ہے، کیونکہ پرانے راستے پہ بھی کچھ آثار موجود ہیں، بہت سارے آثار ہیں، نئے راستے پر بیر روحا آتا ہے، تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے. اور جب آپ جا رہے ہیں تو باقاعدہ بورڈ آئے گا، آپ کو ہائی وے سے نیچے اتارے گا، پھر اوپر چڑھنے کا بھی راستہ موجود ہے. اور بیر روحا جو ہے بڑا ہی مبارک کنواں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر جاتے ہوئے حج کے لیے جب تشریف لے گئے تھے یہاں آپ نے پڑاؤ کیا. جب آپ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے یہاں آپ نے پڑاؤ کیا. اس کنویں کے پانی سے جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے وہ وضو فرمایا. یہ جو کنواں ہے اس کنویں کے ساتھ ایک قدیم مسجد ہے، 70 انبیاء علیہم السلام اس جگہ سے گزرے ہیں. اچھا. اور انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اس جگہ سے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام کا جو سفر حج ہے، کئی مواقع پر آپ نے فرمایا میں یہاں فلاں نبی کو دیکھ رہا ہوں، اچھا. میں یہاں فلاں نبی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان یعنی وہ جو گزرے تھے جی جی. ان مناظر کو آپ علیہ السلام نے اپنی نگاہ نورانیت سے دیکھا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ وہ یہاں سے گزرے تھے، اللہ یہاں سے گزرے تھے. سبحان اللہ. تو یہ بیر روحا وہ جگہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، ایک سے زیادہ مرتبہ کیا، اور 70 انبیاء علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں. لوگ وہاں کا پانی لے کر آتے ہیں اور گردوں کے لیے وہاں کا پانی بہت مجرب سمجھا جاتا ہے. اور اگر ہم مکہ مکرمہ میں کی طرف جائیں تو زمزم کا کنواں، اللہ اکبر. تو 2002 میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی، تو صحن مطاف کا جو صحن ہے اسی سے سیڑھی اترتی تھی، صحن ہی کے اندر کنواں تھا، سیڑھی اترتی تھی، نیچے جاتے تھے اور وہ کنواں موجود ہوتا تھا. اب چونکہ مطاف پورا ڈھانپ دیا گیا ہے، انڈر گراؤنڈ اب بھی ہے. یعنی ایک جاننے والے ہیں ہمارے، وہ کام کرتے ہیں، زمزم پر ہی ڈیوٹی ہے ان کی. یہ جو مطاف ہے یہ تو اوپر کا فلور ہے، اس کے انڈر گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو آج بھی موجود تو ہے وہ کنواں، لیکن زائرین جا نہیں سکتے وہاں پر. زیارت نہیں. پہلے زائرین جایا کرتے تھے وہاں پر اور جا کر وہاں پر لطف اندوز بھی ہوا کرتے تھے.
अब देख भी नहीं सकते उस कुएं को अमली तौर पर। अब तो मोटरें लगी हुई हैं, मोटरें खींचती हैं और टूटियों से जो है ना वो जमजम पिया जाता है। तो जमजम कितना मुबारक पानी है कि पीते वक्त जो नीयत हो, जिस मकसद के लिए पिया जाए, वो दुआ कबूल होती है। तो मक्का मुकरमा में भी इसके अलावा भी कुएं हैं, लेकिन बात हमारी काफ़ी तवील हो जाएगी, इसी पर इत्तफा करते और ऐसे भी कई कुएं हैं जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लुआब के जरिए मीठा कर दिया, वो खारी थे। ये भी सुनते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना इसी रास्ते पर, बीर शिफा आता है, ये बीर रूहा के करीब है। बीर रूहा से थोड़ा और आगे है, तो उसके बारे में ऐसा मिलता है बीर शिफा। आला हज़रत लिखते हैं ना, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब। ना सिर्फ ये कि खारे कुएं जो हैं वो मीठे हुए, बल्कि कई मौके पर ऐसा भी हुआ कुआं नीचे था, पानी उसका ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। वाह, ऐसे वाक़यात हुए। क्या बात है प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये प्यारे प्यारे कुएं, अब तो जाहिर है कि सबसे बरकतें लेना भी आसान नहीं है, तो कई ढांप दिए गए, कई बंद कर दिए गए, कईयों में सिर्फ वो नलके ही हैं, बाहर कुएं की ज़ियारत नहीं हो सकती। लेकिन जितना मौका मिले बरकतें हासिल करनी चाहिए। और जमजम तो फिर जमजम है, जितना हो सके पेट भर भर के जमजम पिएं, और इतना पिएं कि अपने ईमान के लिए और आपको ताजगी भी महसूस हो। और आप इसमें मजीद जितना ज़्यादा जमजम पिएंगे, आपको ये भी फीलिंग आएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं निफाक से दूर हूँ। क्योंकि वो मुनाफिक के बारे में ना, कि वो पेट भर के नहीं पीता जी, पेट भर के जमजम पीना है इंशाअल्लाह, इससे बीमारियां भी दूर होंगी और भी सेहत बड़ी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह उल करीम। ये ज़मज़म जन्नत है, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। माशाअल्लाह। यहाँ पर भी जिम्मेदारान मौजूद हैं। तस्लीम भाई, कुछ सवालात हमारे यहाँ के हाजरीन से करके इनको भी खुश करें, कुछ इनको भी तहाइफ, कुछ गिफ्ट्स आपने लिए हुए हैं हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सिलसिले में इस वक्त आज़मीन हज भी तशरीफ़ फरमा है और आम इस्लामी भाई भी हैं माशाअल्लाह। सवाल ये है कि हज कहाँ होता है? हज कहाँ होता है कौन बताएगा? जिसको जवाब आता हो वो हाथ उठाए, जिसको तस्लीम भाई फरमाए वो फिर खड़े हो जाएं। थोड़ी इनको जगह भी दे दें। हज कहाँ पर होता है? इतना आसान सवाल कर लिया है तस्लीम भाई। मैदान अरफात में। अच्छा, हज तो मक्के में सुना है ना मुफ्ती साहब, मक्के शरीफ में होता है। इनका जवाब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जवाब आपका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैदान अरफात में यूं कहिए कि एक्चुअल जो हज का अहम तरीन रुकन है वो अदा होता है। सुभान अल्लाह। एक और सवाल। अगला सवाल ये है कि अभी मुफ्ती साहब ने मदीने शरीफ के मुबारक कुओं का जिक्र फरमाया, तो कोई इस्लामी भाई 4 कुओं के नाम बता दे। ओह, चार। 4 कुएं। टोटल 4 ही बताएं वैसे शायद, या 5 बताएं? ज्यादा बताएं? 8-9 8-9 बताएं। चलें, 4 के जवाब ये भाई देंगे। जी माशाअल्लाह। बीर रूहा, बीर उस्मान, बीर गरीस, बीर शिफा, बीर गर्स, बीर गर्स, बीर रोहा, बीर उस्मान, बीर शिफा। हाँ, बीर उस्मान का एक और नाम बीर रोमा। बीर रोमा। हाँ, दोनों एक एक जवाब गुजारा लायक है, वरना तो बीर रूहा मदीना मुनव्वरा में नहीं है। इन्होंने पूछा था जितने मुफ्ती साहब ने बताए सब में से कुछ बता दे, तो फिर इनका जवाब दुरुस्त मान लिया चलेगा। सुभान अल्लाह। इनको भी गिफ्ट पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, एक सवाल और कर लें। सवाल ये है कि हज की कितनी अक़साम है? हज की कितनी अक़साम हैं? माशाअल्लाह। आबिद भाई जी, हज पे भी जा रहे हैं माशाअल्लाह, मुबारक हो। वाह माशाअल्लाह।
حج کی 3 اقسام ہیں. 3 اقسام ہیں. کون کون سی؟ حج افراد، حج تمتع اور حج قران. حج قران. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کو حج مبارک ہو. اللہ پاک خیر سے لے جائے آپ کو. ان کو بھی گفٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں ناظرین ہمارے سیگمنٹ کی طرف. حاجی عبدالاحد اتاری صاحب سے کچھ حج کے سفر کے حوالے سے مفید مشورے. آپ نے وہاں پر رہنا ہے تو کس طرح سے آپ نے اچھی طرح سروائیو کرنا ہے. آپ کو کچھ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں, ان کا کچھ حل بھی. عبدالاحد بھائی سے کچھ سوال بھی کریں گے. جی سیگمنٹ. حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم. جی عبدالاحد بھائی, حاجی وہاں پہنچ گیا, اب اس کے بعد کچھ ان کو مشورے آج آپ دیں گے خصوصی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مشوروں میں ایک مشورہ اگر یہ شامل کر لیں کہ جب اسے جانا ہے مینا کی طرف, پہنچنے کے بعد جو ابتدائی چیزیں وہ بھی ڈسکس کریں. خاص طور پر جب جانا ہے مینا کی طرف تو کیا تیاری کر جائے. انشاءاللہ الکریم. ہم چلتے ہیں کہ یہاں سے حاجی جب گئے, ہم نے بہت سی چیزیں بیان کر لیں, ایئرپورٹ پہ کیا ریکوائرمنٹ ہیں. اور خوشخبری ہی کہوں گا میں حاجیوں کے لیے یہ ہے کہ جو نئی سہولیات ہیں اس میں یہ ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر جب حاجی اتر رہا ہے تو اس کو وہ مشکلات جو پہلے درپیش ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہو رہی. یوں سمجھیں کہ ہاف این آور جو ہے حاجی وہاں سے ریلیکس ہو کر باہر آ جاتا ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ اپنی بس میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل میں کم و بیش وہ جو جیسے بیچ میں بس رکا کرتی تھی, معلم کے پاس جایا کرتی تھی, ڈاکومنٹس چیک ہوا کرتے تھے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ایک نیا آفس قائم کیا گیا ہے جدہ سے مکہ آتے ہوئے. وہاں صرف بسیں جاتی ہیں, حاجی کی وہاں پر ایک ان کا مرشد جسے کہتے ہیں وہ لوگ, وہ بیٹھتا ہے گاڑی کے اندر اور اپنی لوکیشن. مرشد کا جو نا دیسی میں اگر ترجمہ کروں, گائیڈ نہیں, دیسی میں کا ترجمہ کیلنڈر. اچھا ہاں گاڑی میں جو نا وہ گائیڈ بٹھاتے پنجاب میں بہت یوز ہوتا ہے گائیڈ بٹھاتے ہیں. جی. تو وہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ڈرائیور ہے نا وہ ہوتے ہیں نئے. اچھا. باقاعدہ حج کے موسم میں اتنی ساری گاڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو مصر سے, شام سے, اب ان کو راستے نہیں پتا ہوتے کہ یہ ہوٹل کس جگہ واقع ہے. تو پھر وہ کیلنڈر کے ساتھ بٹھاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کنڈکٹر, کیلنڈر. پنجاب میں کیلنڈر ہوتا ہے ویسے اصل گائیڈ بھی کہہ سکتے. گائیڈ اصل تو گائیڈ کا جو لفظی ترجمہ وہ گائیڈ ہے. جی بالکل. وہ پھر ہوٹل بتاتا جا کر. مگر وہاں اس کو ابھی فی الحال مرشد کہہ رہے ہیں. ہاں مطلب وہ عربی ہی جاتے ہیں عربی. ہاں باقاعدہ اس میں پٹا لگایا ہوتا ہے, جی لکھا ہوتا ہے مرشد. تو وہ بیٹھا دیے جاتے ہیں اور الحمدللہ حاجی بخیر و عافیت الحمدللہ جو ابھی اپڈیٹ میرے پاس موجود ہیں تسلی سے اپنے ہوٹل پہ پہنچ رہے ہیں. عبدالعاد بھائی ابھی تو سناٹا ہے. جب آخری کی فلائٹیں ہوتی ہیں نا تب بڑا رش, اور مکہ مکرمہ کے روڈوں پر یعنی جدہ سے مکہ روڈ پر جو ازدحام ہوتا ہے تو پھر یہ سفر بہت لمبا ہو سکتا ہے. فلائٹیں تو بنا کے ہی جانا چاہیے صاحب. الحمدللہ جیسے پچھلے سالوں میں حج ہوتا تھا نا, یعنی حاجی کم و بیش 22-25 لاکھ حاجی ہوتے تھے. اس مرتبہ حاجیوں کی تعداد بہت کم ہے. یعنی جو میری معلومات ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے حاجی جو ہیں وہ کم و بیش 8 لاکھ ہیں, اور باقی جو اندرون ملک سے ہیں وہاں کے وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ حاجی وہ بھی ہیں. تو ایک تعداد کم ہونے کے سبب سے یہ اس طرح سے تھوڑا ایزی وے بن گیا ہے. تو الحمدللہ حاجی وہاں پہنچتے ہیں, اپنے ہوٹل میں جاتے ہیں اور تسلی سے عمرہ بھی ادا کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں وہ آ جاتے ہیں جب انہیں عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے تو 2 انٹرنس اس وقت ایکٹیو ہیں. ایک گیٹ نمبر 1 ہے اور ایک باب عبداللہ جو نئی تعمیرات ہے اس طرف ایک انٹرنس دی گئی ہے جہاں سے ہمارے حجاج کرام کو ان کا احرام میں اندر انٹری مل جاتی ہے. جو ایک اپلیکیشن ہم نے جو بتائی تھی جس کی تربیت کی تھی اس کی فی الحال مکہ شریف میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اور وہ جو حاجی احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کے گلے میں حج کا کارڈ بھی ہوتا ہے. باب عبداللہ کی طرف تو عزیزیہ سے آنے والے عام طور پر نہیں جاتے. جو مولد شریف پر اتریں گے گاڑیاں جنہیں مولد شریف پر اتارے گی, جہاں مولد شریف واقع ہے, وہ لوگ تو وہاں جائیں گے. باب فتح پیچھے کی طرف جو ہے نا اس طرف سے وہ. لیکن یہ ہے کہ جو عزیزیہ سے آ رہے ہیں عام طور پر وہ کلاک ٹاور کی طرف آتے ہیں, وہ نیچے شار ابراہیم خلیل یا مصفلا سے آئیں گے, شار ابراہیم خلیل سے
تو وہ کہاں سے جائیں گے پھر؟ دیکھیں جو شارع ابراہیم خلیل سے ہیں، جو مصفلا کی جانب سے ہیں، اور جو کلاک ٹاور کے نیچے ٹنل میں آتے ہیں، جو اجیات سے آتے ہیں وہ تو ایک نمبر میں چلے جاتے ہیں. ایک نمبر میں؟ ایک نمبر جو باب عبدالعزیز کہلاتا ہے. عبدالعزیز نا، ٹھیک ہے نا، ایک نمبر. پھر ٹھیک ہے. وہ یہاں سے جو آئیں گے باب عبداللہ سے، وہ لوگ آئیں گے جو اس طرف کے مصفلا ہیں، شارع ابراہیم خلیل ہیں، یا اس طرف جبیل کی طرف کے لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ اس جانب سے آتے ہیں. اور جو نیچے نفق کے نیچے اترتے ہیں اور جو ایکسکیلیٹر کے ذریعے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آتے ہیں، وہ بھی عام طور سے اسی جانب باب عبداللہ کی طرف سے انٹر ہوں گے. تو یہ ایک آسانی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہوں گے تو انہیں اندر داخل ہونے دیا جا رہا ہے. اور صرف احرام والوں کو ہی شاید اس دروازے سے الاؤ ہے نا؟ جی بالکل ایسے. اور دوسروں کو شاید وہ دوسرے وہ فرسٹ فلور میں جائیں گے جو نفلی طواف کے لیے ہوتے ہیں. وہ گیٹس بھی الگ ہیں. جی جی، ان کے گیٹس بھی الگ ہیں. نارمل سارے گیٹس ایکٹیو کیے ہوئے ہیں ان کے لیے جو لباس میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. دوسری مزید آپ کہیں گے آج آسانیاں لے کر آئیں. مشکلات ہیں، مشکلات تو ہیں، لیکن یہ وہ آسانیاں ہیں کہ ہمارے حاجی بہت ٹینشن میں ہیں. جس طرح کے ان کے میسیجز اور آتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے تو اب یہ ہو رہا ہے تو اب کیا کریں. تو الحمدللہ بہت سی آسانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو حاجی جو ہے آسانی سے جا کر اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں. اب جو مکہ شریف میں ہیں، بہرحال مکے میں ہیں، یہ دو کام خاص جو میں لے کر آیا تھا آج بیان کرنے کے لیے. جو مدینہ شریف میں ہیں، اچھا روٹین کیا ہے؟ مدینہ منورہ جا رہے ہیں لوگ؟ جی جی، ابھی جیسے فلائٹ جو میری معلومات ہے کہ 23 تاریخ کی جو پرائیویٹ کاروانوں کی فلائٹیں جا رہی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جدہ اتریں گے، مکے میں آ جائیں گے، اور مکہ شریف سے وہ اپنا عمرہ ادا کر کے ویری نیکسٹ ڈے مدینہ شریف چلے جائیں گے. اچھا جی، ویری نیکسٹ ڈے وہ بسیں جو ہیں وہ ساری مدینہ شریف چلے جائیں گی، کیونکہ ان کی جو بکنگ ہے وہ اس طرح کی ہے. اب وہ مدینہ شریف رہیں گے اپنے 8-10 دن جو بھی ان کا اسٹے ہے. اس کے بعد وہ ذوالحجہ کی 1-2 تاریخ کو جو ہے وہ 3 تاریخ جو بھی بنے گی اس میں وہ مکہ شریف آئیں گے اور الحمدللہ آ کر اپنا حج ادا کریں گے. یہاں پر جیسے آپ نے پچھلے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا حج تمتع کی تعریف میں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ چونکہ یہاں سے عمرہ ادا کر لیا انہوں نے تمتع کا، اب وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں سے آتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اگر ان کی لاسٹ میں آمد ہے مدینہ شریف سے تو حج کا احرام بھی باندھ سکتے ہیں. آسانی، حج کا احرام بھی باندھ سکتے ہیں. جی آسانی ہو سکتی ہے. پہلے 2 تاریخ کو آ رہے ہیں تو پھر عمرے کا احرام بھی باندھیں گے. عمرے کا احرام بھی باندھیں گے، بالکل ایسے. اچھا عبداللہ بھائی، آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر وہ بھی حج کا احرام باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں کہ مشکل ہے پھر؟ جی بالکل. اچھا یہ کسی نے پوچھا تھا، یہ بھی آپ واضح کر دیجیے گا اگر علم ہو، کہ چونکہ اب ایک نئی ٹرین بھی چل گئی ہے نا مکہ مدینے کے بیچ میں، تو حاجی کو یہ الاؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ٹرین کی ٹکٹ لے کے خود ہی مکے سے مدینے جا سکے، یا اس کو اپنے قافلے والوں کے ساتھ ہی سفر ٹریولنگ کی اجازت ہے؟ گورنمنٹ کے اس میں کیا رولز ہیں؟ لیکن جو ایک کمپنی کے لائسنس پر ہوتے ہیں یا سرکاری حج کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ اپنے کمپنی کے لائسنس کا جب پورا شرکہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی بسوں میں جاتے ہیں. یہ جو ٹرین کا تذکرہ ہے یہ عام طور سے وہ حاجی ہوتے ہیں جو گفٹ ویزے پہ جاتے ہیں ہم کہہ لیں، یا وہ حاجی ہوتے ہیں جو وہاں کے مقامی ہوتے ہیں. صحیح ہے. وہ لوگ یہاں پر جا کر اپنی مرضی سے ٹریول کر سکتے ہیں. جو ایک پورے سسٹم کے تحت آئے ہیں، چاہے وہ سرکاری طور پر ہوں چاہے پرائیویٹ طور پر ہوں، تو وہ اپنے سسٹم کے تحت ہی موو کرتے ہیں، کیونکہ ان کی یہیں پاکستان سے ساری موومنٹ جو ہے وہ طے ہوتی ہے کہ وہ اس تاریخ کو اتنے بجے یہاں سے یوں موو کریں گے انشاءاللہ. صحیح. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ مدینہ المنورہ سے جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ماشاءاللہ مواجہ اقدس پر جاتی ہے تو ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا، لائن لگی ہوتی ہے. 2 مسائل یہاں پر بیچاروں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں کہ جو ریاض الجنہ میں جا رہے ہیں نا، ان کی جب لائن لگتی ہے تو اب انہوں نے اپائنٹمنٹ لیا مثال کے طور پر دن 2 بجے کا. اب ان کو اپائنٹمنٹ ملا کہ 2 سے 2:30 کے درمیان انہوں نے ریاض الجنہ کے لیے داخل ہو جانا ہے. اب وہ 2:25 پہ بھی داخل ہو گئے تو ریاض الجنہ کی ان کو حاضری مل گئی. پھر وہ پورا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہاں پہنچیں گے تو 1-1.5-2 گھنٹہ جو ان کو لگنا ہے. لیکن بہت سے حاجی ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا 2 بجے اپائنٹمنٹ ہے تو وہ 1:45-2 بجے پہنچنے کی غرض سے وہاں جب پہنچتے ہیں بیچارے، تو ایک حاجی کا تو میسج میرے پاس یوں آیا کہ ہمارا پورا سسٹم تھا، ہم 2 بجے لائن میں لگے اور جب وہاں پہنچے تو 2:31 پر ہمارا وہ جو موبائل تھا نا اس سے وہ ہمارا اپائنٹمنٹ ریموو ہو گیا.
چونکہ 31 ہو گیا، 30 پر ہمیں پہنچنا تھا، ہم 31 پہ پہنچے، اب ہم دوبارہ اپائنٹ لینے کی جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آفٹر 30 days لکھا ہوا آ رہا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ریاض الجنہ میں جانا چاہتے ہیں، آپ نے اگر 2 بجے کا اپائنٹمنٹ لیا ہے تو آپ 1 بجے ہی لائن میں لگ جائیں، آپ کچھ پہلے چلے جائیں، آپ کا اپائنٹمنٹ ویلڈ ہوگا۔ اور اگر 1 بجے یا 2 بجے یا 3 بجے جا رہے ہیں، ممکن ہو تو چھتری لے کر جائیں، چھتری بھی لے کر جائیں، کیونکہ کھلے سین میں کھڑا ہونا پڑے گا، باہر کھڑا رہنا، بالکل کھلے سین میں کھڑا ہونا پڑے گا، بہت کڑکے کی دھوپ ہوتی ہے۔ وہ خاص میں نے 1-2 بجے کا اسی لیے ٹائم یہاں پر بریف کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے پاؤں میں وہ جو لیدر والے موزے ہوتے ہیں نا، آپ نے وہ بھی پہن لینے ہیں، کیونکہ آپ وہاں کھڑے ننگے پیر نہیں رہ سکیں گے۔ بہت سے لوگ رہ لیتے ہیں، کچھ نے مجھے پکچرز مطلب اس طرح سے بھی بتایا کہ ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بس ذوق میں آ گئے ہیں، تو اس لیے آپ نے وہاں جب جانا ہے، کیسے ذوق میں آتے ہیں، بس اب وہ کیا کہوں، مدینے پاؤں میں وہ یاد مدینہ میں چھالے پڑ گئے، بس یوں کہہ آبلے پڑ گئے، ایسے کہہ لیجیے۔ تو اب وہ بہرحال الحمدللہ عز و جل لوگ جا رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ پہلے آپ جاتے تھے باب السلام پہ، جی وہ سیدھا چلے گئے، ایسا ہی تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اتنا گھوم کے سین میں جانا پڑتا ہے، تقریباً 15 منٹ تو لگتے ہی لگتے ہیں۔ اب شاپ کہتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں چپل ہاتھ میں کیسے لے کر جائیں، ایسے ہی ہم تو بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہو کے ہاتھ باندھ کر اور نظر جھکاتے ہوئے جائیں گے، تو ننگے پاؤں کیسے جائیں؟ بہت فرش جو گرم ہوتا ہے، بہت زیادہ، تو یوں رات کو پھر حاضر دی جائے زیادہ تر، اور فجر کے بعد دی جائے۔ جی ایک مشورہ اور رات بھی ہے میں بھی کہ لیٹ نائٹ جا کر کچھ ٹھنڈک ہوتی ہے فرش میں، ورنہ مغرب کے بعد بھی اس کے بغیر چل نہیں سکتے، ایسے یہ تو ہے۔ اچھا، جن کا جو ہے اپائنٹمنٹ کینسل ہو گیا یا بیچاروں کو بعض کو اپائنٹمنٹ نہیں مل رہا، تو منسٹری آف پاکستان کی طرف سے ان کو یہ سہولیات دی جا رہی ہیں کہ کوئی ٹائم اناؤنس کیا جاتا ہے کہ فلاں نماز کے بعد وہ اکٹھا ہو جائیں، تو منسٹری کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جو ان کی ترکیب ہے کہ وہ ان کو اندر ریاض الجنہ میں جانے کی ترکیب بنا رہے ہیں۔ اور ایک مشورہ اور عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ بیچارے نہیں کسی سبب سے بھی جا پا رہے، وہ رات کو لیٹ نائٹ تقریباً 11 بجے کے بعد وہ اس لائن میں لگیں، اور ان کے پاس حج کا پروف ہوگا، اس وقت اتنا ازدحام نہیں ہوتا، تو الحمدللہ ان کے داخلے کی صورت بھی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی۔ مینا جانا ہے حاجی کو، جی، یعنی اس نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، اب مینا جانا ہے، ظاہر بات ہے، پھر عرفات بھی جائیں گے وہاں سے، مزدلفہ، پھر دوبارہ بھی آنا ہے، 3-4 دن کے لیے جانا ہے، تو کیا ساز و سامان کی تیاری کرنی چاہیے؟ اس میں نارملی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اسکول بیگ جو ہوتا ہے، جو بیلٹ والا ہوتا ہے اچھا سا، وہ اسکول بیگ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس میں آپ ایک احرام کی ایکسٹرا چادر رکھیں کہ آپ کا احرام کسی سبب سے گندا ہو جائے تو وہ اس کو تبدیل کیا جا سکے، لیکن اس چادر میں خوشبو نہ لگا کے رکھیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ لے لیں، کچھ نیم کو ہیں، کچھ بسکٹس وغیرہ ہیں، اسی طرح منرل واٹر جو اپنے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ حرم شریف میں ہیں آپ اور وہاں زمزم کی اتنی کثرت ہے کہ آپ اپنی بوتلوں میں بھی زمزم بھر لیں، ساتھ لے کر جائیں۔ پانی تو وہاں ملے گا انشاءاللہ، لیکن زمزم شریف بھی تھوڑا سا ساتھ رکھ لیں گے تو انرجی ملے گی، اور جگہ جگہ زمزم تقسیم بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو زمزم کی طرف جو ہے نا اپنا التفات رکھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ زمزم کثرت سے پئیں، بہت زیادہ سامان نہ لے کر جائیں، بہت زیادہ سامان، ایک چٹائی اور مل مشورہ جاتی دیتا ہوں۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی اتنی تقسیم ہوتی ہے مفتی صاحب کہ ڈرائی فروٹ آپ کا شاید بچ کر ہی واپس آتا ہے، تو لوگ اتنا لنگر کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی زیادہ دیر جو ہے پیٹ خالی رہتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ اب آپ نے جو ہے انشاءاللہ عز و جل جب آگے بڑھنا ہے، مینا کی طرف جانا ہے، تو بہت سے لوگ ٹرالی بیگ لے لیتے ہیں۔ میں اس کا مطلب مشورہ نہیں دیتا کہ وہ ٹرالی بیگ ابھی تو آپ کو بہت ہلکا سا لگ رہا ہے، 4-5 کلو کا ہے، اتنا وزن نہیں ہے، جب آپ تھوڑی چلیں گے، تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی تو وہی بیگ آپ کو بہت بھاری، پھر ٹرالی بیگ جو ہے نا وہ آپ کے خیمے کے اندر جگہ زیادہ گھیرتا ہے، تو آپ جب اسکول بیگ لیں گے تو وہ اوپر آپ کہیں بھی ہینگ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے آسان رہے گا۔ مینا کے خیمے میں تقریباً ہر خیمے میں، جو وی آئی پی خیمے ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن جو نارمل خیمے ہیں وہاں پر بھی بستر بھی ہوتا ہے، کمبل بھی، چادر وغیرہ بھی دی جاتی ہے، کھانا پینا مینا کے خیموں میں موجود ہے سب کے لیے، سارے حاجیوں کے لیے، تو وہ وہاں پر ان کو کھانا بھی پرووائڈ کیا جائے گا۔ 5 دن کا پورا پیکیج ان کا ہوتا ہے،
جو وہاں پر تصریح بھی دی جاتی ہے اس میں بھی 5 دن پورا کھانا معلم کی طرف سے ہوتا ہے. پھر بہت سے لوگ بسوں میں موو ہوتے ہیں, کچھ لوگ خواہش کرتے ہیں پیدل جانا ہے, تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ پہلے 1-2 دن جا کر مینا کا ایک وزٹ کر کے آ جائیں کہ آپ کا خیمہ یا مکتب کہاں پر ہے, تاکہ آپ اگر پیدل جانا چاہتے ہیں تو جو عزیزیہ میں ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے رات یہیں گزار لیتے ہیں, جو سنت وقت ہے اس وقت میں ہم نکلیں اور جا کر وہاں ظہر پڑھیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. چلتے ہیں پروگرام کے سب سے مین سیگمنٹ کی طرف, جس میں مفتی صاحب ہمیں پریزنٹیشن کے ذریعے حج کی اہم باتیں بتاتے ہیں, اور آج کی باتیں بہت زبردست اور بہت ضروری بھی ہیں حاجیوں کے لیے. آئیے چلتے ہیں حج قدم بقدم پریزنٹیشن کی طرف. حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں ہم. جی ناظرین کرام، آج ہم بڑھ رہے ہیں ایک حاجی جو ہے اس نے عمرہ کر لیا. یعنی پاکستان سے جانے والے عام طور پر حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں. اس نے عمرہ کر لیا، یا پھر یہ ہے کہ حج قران کی نیت سے وہ گیا ہوا ہے، حج اور عمرے کا احرام اس نے ایک ساتھ باندھا ہوا ہے، یا پھر وہ حج افراد کے حج میں ہے. حج تو اب کرنا ہی کرنا ہے. اب حج کرنے کے لیے جو مناسک حج کی ادائیگی ہے وہ شروع ہوتی ہے مینا سے. تو حج کا احرام باندھنا ہے، یعنی حج تمتع والا جو ہے عمرہ کر کے فارغ ہو گیا تھا، اب وہ حج کا احرام باندھے گا. حج افراد والا پہلے سے حج کے احرام میں آیا ہوا ہے، اور حج قران والا بھی حج کے احرام میں آیا ہوا ہے. اب جناب مینا کے لیے نکلنا ہے. 5 دن جو ہیں 8 9 10 11 12 اور 13واں بھی لے لیں آپ، تو ان دنوں کے اندر 16 کام ایک حاجی نے کرنے ہوتے ہیں. ان 16 کاموں کو لے کر ایک تفصیل ہم آپ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں حج قدم بقدم میں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حاجی نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے. 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک 16 جو مصروفیات ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. جو پہلا کام ہے وہ حج کا احرام باندھنا ہے، اس کی تفصیل ہم سن چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. حج کا جو احرام ہے یہ حج کے لیے شرط ہے. دوسرا جو کام ہے وہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو حاجی نے مینا جانا ہے. یعنی مسنون یہ ہے کہ ایک جو حاجی ہے وہ فجر کی نماز پڑھے گا مسجد الحرام شریف میں، اور وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوگا. لیکن چونکہ ہزاروں حاجی ہیں، گاڑیاں کم ہوتی ہیں، اس لیے 7 تاریخ کی شام کو گاڑیاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور 7 تاریخ کی شام کو یا رات کو، بعض کو اگلے دن فجر کے بعد بھی لے جایا جاتا ہے. تو حاجی جو ہے مینا جاتا ہے. یہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا ہوتی ہے. 8 تاریخ کو یہ پہنچا ہے، اور 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کر یہ میدان عرفات کے لیے روانہ ہوگا. حج جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. عرفات میں مقررہ وقت میں پہنچنا حج کہلاتا ہے. لیکن حاجی جو ہے، یعنی مسنون تو یہ ہے، وہاں بھی یعنی علماء نے لکھا کوہ صبیر جو ہے مینا میں سامنے ایک پہاڑ ہے، یعنی سامنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد خیف کے مقابل میں ایک پہاڑ ہے کہ وہاں سے جو ہے سورج جب بلند ہو جائے تو پھر عرفات کے لیے نکلے. لیکن یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے خیموں کے باہر رات کو ہی گاڑیاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور رات ہی کو حاجی کو وہ لے جاتی ہیں میدان عرفات میں. آپ کو سسٹم کو فالو کرنا ہوگا. آپ الگ سے وہاں رہ جائیں گے، آپ کیسے جائیں گے، کون لے کر جائے گا، بہت ساری مشکلات اور دقتیں آپ کے لیے واقع ہو سکتی ہیں. یہ جو رات ہے آج شب عرفہ جو ہے، یہ رات انتہائی اہم رات ہے، عبادت کی رات ہے، جس سے ہو سکے پوری رات شب بیداری کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزارے. معذرت کے ساتھ حاجی جب مینا میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جناب میں نے یہاں لیٹنا ہے اور تم یہاں کیوں لیٹے، اور میرے لیے یہ جگہ اچھی ہے، وہاں کمپرومائز کرنا ہے. خیمے جو ہے اگرچہ کہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک خیمے میں بہت سارے حاجی ہوتے ہیں اور بمشکل لیٹنے کی جگہ ملتی ہے. کمپرومائز کرنا ہے. یہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں ایک دوسرے کا تعاون آپ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو معاملات آسان طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے. الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے.
تو یہ جو موقع ہے یہ ہے سنت موقدہ، اور مینا کا یہ پہلا قیام ہے کہ آپ نے مینا میں یہ پہلا قیام کیا، اس کا حکم یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ دوسری مصروفیت کیا ہوگی؟ عرفہ کا وقوف۔ وقوف عرفہ حج کا فرض اعظم ہے۔ حج کے دو ہی فرائض ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ جو حج کا احرام ہے وہ شرط ہے، تو یوں تین بنیادی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ آپ وقوف عرفہ کریں۔ وقوف عرفہ کا جو وقت ہے، جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اس وقت سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، اور اگلے دن کی فجر ہونے سے پہلے تک کوئی حج کے احرام میں ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں اگر پایا گیا تو یہ جو ہے حاجی کہلائے گا۔ لیکن واجب یہ ہے کہ جب آپ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو رات تک یہاں کا وقوف کریں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ واپس نہیں جا سکتے۔ لازمی یہ ہے کہ کچھ اندھیرا آپ وہاں پالیں، غروب ہونے کے بعد وہاں سے کوچ کیا جائے۔ تو حج کا جو وقوف ہے یہ حج کے لیے فرض ہے، اور اس فرض کے ساتھ ایک واجب بھی منسلک ہے۔ بالفرض کوئی دن کو نہیں آ پاتا، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، اگر وہ رات کو آتا ہے تو رات کا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقوف عرفہ کا وقت باقی ہے۔ رات کو جو آتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ٹھہرا آ کے واپس جا سکتا ہے۔ رات میں آنے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے کہ جناب وہ اتنے گھنٹے ٹھہرے یا اتنی دیر ٹھہرے۔ وہاں کھڑا ہونا، وہاں پایا جانا احرام کی حالت میں اپنے وقت میں آپ کو حاجی کر دے گا۔ لیکن جو وقوف کا اصل وقت ہے، ہم نے 2 پروگرام پہلے بھی بڑے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے گریہ کا، یہ وقت ہے اللہ رب العزت سے کچھ مانگنے کا، اور اللہ رب العزت وقوف کرنے والوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ اس طرح وقوف کے بعد یوں سمجھیے کہ نئی زندگی میں آتے ہیں کہ گویا کہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہو۔ لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اس کی ادائیگی بہرحال کرنا ہوتی ہے۔ چوتھے مصروفیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حاجی نے جناب وقوف عرفہ کر لیا، اب گاڑیاں آ جائیں گی رات کے وقت، اور حاجی جو ہیں گاڑیوں میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور ہوتا یہ ہے کہ اب جانا ہے مزدلفہ کے میدان میں۔ یہ ایک ہی سمت میں واقع ہیں، مینا سے آ رہے ہیں تو آپ مزدلفہ سے گزرتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب آپ جا رہے ہیں تو اب چونکہ مزدلفہ میں لوگ بہت سارے تو لوگ پیدل جا رہے ہوں گے مزدلفہ کے میدان کے لیے، آپ نے گاڑیوں میں جانا ہے، اور گاڑیاں آپ کو وہاں جا کے جہاں جگہ ملے گی وہاں اتار دیں گی۔ مزدلفہ کے میدان میں اب تک یہ صورتحال ہے کہ پاکستانی لوگوں کے لیے کوئی خیمے الاٹ نہیں ہوتے، کوئی جگہ بھی الاٹ نہیں ہوتی۔ عبدالعزیز میں نے دیکھا ہے کہ بعض ملکوں کے لوگ، ان کے لیے کچھ جگہ الاٹ ہوتی ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، خیمے تو خیر نہیں ہوتے، وہاں بھی اوپن ایریاز ہوتے ہیں لیکن ان کی جگہ الاٹ ہوتی ہیں۔ وہ مقامی فورسز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، میں ایک مرتبہ تھا کہ وہاں ملیشیا کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انڈونیشیا کے لوگ تھے۔ اچھا۔ تو لیکن جو پاکستانی لوگ ہیں اور اکثر جو لوگ ہیں وہ جہاں جگہ ان کو ملے گی وہاں انہوں نے رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ مزدلفہ میں رات کا اکثر حصہ گزارنا سنت موقدہ ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر کیا کرنا ہے کہ سورج غروب ہو گیا، اب حاجی جناب کہتا ہے کہ جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، آپ عرفات میں تھے، وہاں سورج غروب ہوا، مغرب وہاں نہیں پڑھنی، اور آج کی مغرب کے وقت میں بھی نہیں پڑھنی، بلکہ آج کی مغرب آپ نے مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھنا ہے، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ تو یہ جو نمازوں کا ملانا ہے مزدلفہ میں، یہ واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، اور پھر آپ وتر ادا کریں گے۔ اور نماز عشاء کا جب تک ٹائم ہے ان نمازوں کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ اور بھی تفصیل ہے کہ جناب بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب آپ کو جہاں ہیں وہیں پڑھنی پڑیں گی، لیکن عام حالات میں ایسی صورتحال پیش نہیں آتی۔ مزدلفہ میں ہوتا کیا ہے کہ رش بڑا ہو جاتا ہے، گاڑیوں مطلب بمپر ٹو بمپر گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ٹریفک جام ہے، جگہ ہی نہیں مل رہی۔ راستہ تو یہ آدھے گھنٹے کا ہے لیکن 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں لوگ پہنچتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ پیشاب کی عادت پیش آ جاتی ہے، کوئی دشواری بھی پیش آ جاتی ہے۔
تو ان سب دقتوں کو دشواریوں کا آپ نے سامنا کرنا ہے. اور جب آپ نکلنے لگے مزدلفہ کے لیے کچھ پانی اپنے ساتھ رکھ لیں، کم از کم پینے کے لیے پانی تو ہو، تاکہ اگر ٹریفک جام ہو جاتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، تو آپ پیاسے تو کم از کم نہ مرے وہاں پر، یعنی تکلیف نہ ہو. تکلیف ہوگی تو جو عبادت کی طرف توجہ ہونی ہے، جو عبادت کے لیے انہماک اور خشوع اور خضوع کا جو مرحلہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. جناب 4 چیزیں تھیں، آئیے دیکھتے ہیں 5ویں مصروفیت کیا ہے. حاجی نے مزدلفہ پہنچ گیا ہے، نمازیں پڑھ لی ہیں مغرب اور عشاء کو ملا کر. اب اس نے رات میں کچھ نہیں کرنا، رات میں اس نے آرام کرنا ہے. آرام کرنا تو آرام کرے، سونا تو سوئے، عبادت کرنا تو عبادت کرے. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے. اب یہ رات گزارے، آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں حاجی ہزاروں جا رہے ہوں گے جناب مزدلفہ چھوڑ کر. آپ نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی. اور ایسا ہوتا ہے کہ جو بس آپ کو لے کر آئی تھی مزدلفہ کے میدان میں، وہ بس اب غائب ہو چکی ہوتی ہے، وہ اب آگے لے کر نہیں جائے گی آپ کو. بعض اوقات لے بھی جاتی ہے. آپ ڈرائیور سے پوچھ لو کہ بھائی ہم یہیں واپس آ جائیں، آپ ہمیں لے کر جاؤ گے مینا؟ تو بعض اوقات لے جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں لے کر جاتے. اور اب ایک حاجی کے لیے سب سے مشکل مرحلہ بھی آنے والا ہے کہ اب اس نے مزدلفہ سے چل کے مینا کے اپنے خیمے تک جانا ہے. اب مینا کا خیمہ کہاں، کیسے ڈھونڈے گا؟ تو جب آپ پہلی مرتبہ مینا آئے تھے عرفات جانے سے پہلے، تو کچھ علامتیں دیکھ لیں. کچھ وہاں بڑے بڑے روڈ ہیں، جیسے شارع العرب ہے، ایک دو اور شارع ہیں. جی شارع سوق العرب ہے. سوق العرب ہے جی. اسے شارع مشاد بھی ہے، ایک شیڈ والی جگہ ہے. جی. تو ٹوٹل روڈ کے جو نام ہیں 50 نمبر روڈ، 56 نمبر روڈ، 60 نمبر روڈ اور 62 نمبر روڈ. 50 نمبر روڈ واپسی کے لیے ہوتا ہے، 62 نمبر روڈ واپسی کے لیے ہوتا ہے، 56 اور 60 نمبر روڈ یہ جانے کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا خیمہ نمبر کیا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کہاں جانا ہے، کس طرح کی آپ، کیونکہ رش اتنا ہوگا کہ کندھے سے کندھا چل رہا ہوگا، اور ویل چیئر والے بھی بیچارے اسی راستے سے جا رہے ہوں گے، عورتیں بچے بھی اسی راستے سے جا رہے ہوں گے. بہت زیادہ ازدحام ہوتا ہے. اگر آپ اپنے واجب کو اپنے وقت پر ادا کر کے جائیں گے تو مشکلات تھوڑی کم بھی ہوں گی. آئیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رات گزار لی. اب 6ٹھی مصروفیت کیا ہے اس کے لیے جناب؟ 6ٹھی مصروفیت ہے وقوف مزدلفہ. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں مزدلفہ میں رات گزارنا ہی وقوف مزدلفہ ہے. وہ تو سنت موقدہ حصہ ہے. ایک حصہ وہ ہے جو واجب ہے. فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے، یعنی جتنا نماز کا وقت ہے فجر کا، اس پورے وقت میں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی میدان مزدلفہ میں پایا گیا تو وہ اس کا واجب ادا ہو جائے گا. یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ مزدلفہ میں رات کے وقت آئے ہیں تو بے شک آپ آگے بڑھنا شروع کر دیں کہ کل کو جب آپ واپسی کے لیے کوچ کریں گے تو آپ کو کم چلنا پڑے، تھوڑا آپ کا فاصلہ کم ہو جائے، کیونکہ جب آپ دن کو جائیں گے تو دھوپ بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، رات تو ٹھنڈک ہوتی ہے. لیکن آپ نے مزدلفہ چھوڑنا نہیں ہے رات کو، بلکہ آپ نے انتظار کرنا ہے فجر کی نماز کے شروع ہونے کا. فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوا آپ کا یہ واجب ادا ہو گیا. اب آپ دعا میں مصروف رہیں اور آپ کوشش کریں کہ فوراً روانہ نہ ہو. سورج نکلنے سے روشنی جب پھیلنے لگتی ہے اس کے بعد آپ روانہ ہوں، اور پھر کوئی آپ کے لیے ممانعت کا باعث نہیں ہوگا. تو یہ ہے 6ٹھی مصروفیت وقوف مزدلفہ. فجر پڑھ لیں گے، نماز فجر تو ان کا وقوف ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. فجر پڑھ لیا آپ نے تو وقوف ہو گیا ہے. جی جناب آگے چلتے ہیں. 7ویں مصروفیت کیا ہے ہماری؟ 7ویں مصروفیت ہے بڑے جمرے کی رمی. یہ حج کا ایک واجب ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کو آپ نے ایک ہی جمرے کی رمی کرنی ہے. اور اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا مکروہ وقت، اس کا مستحب وقت اور اس کے لیے جو ہے مباح وقت کیا ہے، یہ ہم اللہ نے چاہا تو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں. کوئی ٹائمنگ تو نہیں ہے نا ابھی تک اناؤنس ہوئی؟ یہ سنا یہ گیا ہے کہ باقاعدہ ٹائمنگ دی جائے گی. ہاں اس مرتبہ سنا یہ ہے کہ کاروانوں کی طرف سے یہ آیا ہے کہ ہمیں ٹائمنگ باقاعدہ معلم کی طرف سے ملے گی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی، جو جب چاہے جا کے رمی کر آ جائے. ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اس مرتبہ بھی جو اپنے طور سے شیڈ کی راہ لے لیں گے نا، جو شیڈ ایک جا رہا ہے وہ سیدھا جمرے پہ ہی جا رہا ہے،
جو اس شیڈ والے راستے پہ آ جائے گا وہ ڈائریکٹ جمرے پہ ہی جائے گا. مشورہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بہت سامان بھی ہوگا، سامان والے کو رمی کرنے کے لیے جانے نہیں دیتے، سامان اس کا لے لیتے ہیں کیونکہ رش کے اندر سامان بہت پرابلم کرتا ہے. تو آپ اپنے خیمے میں آ جائیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے وہ پوری رات بھی سفر میں گزاری ہے، عبادت میں گزاری ہے، آپ آ کے اپنے خیمے میں ناشتہ کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کو بلکہ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، اتنا انتظار کہ دھوپ جو تھوڑی ڈھل جائے. لیکن آپ کا خیمہ دور ہے، نزدیک ہے، ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. جن لوگوں کے خیمے بہت دور ہوتے ہیں ان کو ایک لوکل ٹرین چلتی ہے وہاں پر جو صرف مزدلفہ سے رمی تک آتی ہے، وہ بھی فراہم کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو بسیں لے کر آتی ہیں، لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ پیدل ہی ان کو آنا پڑتا ہے. بعض لوگ تو 2-2.5 کلومیٹر سفر اختیار کرتے ہیں. اور اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ آپ کے ذہن میں جو تصور ہے جناب ہم رمی کرنے جا رہے ہیں جمرے کو، تو جمرہ تو بس ایک ستون کھڑا ہوگا اور وہ ستون جو ہے ہمارے سامنے ہوگا، ایسا بھی ہے. لیکن اس کی صورتحال یہ ہے ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے اور ستون اس کے اندر ہے، اور جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس راستے کو اب آپ نہیں چھوڑ سکتے. ایک راستہ وہ ہوگا جو گراؤنڈ پر جائے گا، ایک راستہ وہ ہوگا جو فرسٹ فلور پر جائے گا، سیکنڈ، تھرڈ، فور، یوں ایک ایسی جگہ آتی ہے وہاں جا کر آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی کہ آپ راستہ چھوڑ سکیں. تو اگر آپ کو جو راستہ ملتا ہے آپ کو وہیں جانا پڑے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جب بھی کنکری ماریں گے اسی کو لگے گی اور وہ نیچے تک کنکری پہنچ جاتی ہے. اس کا ایک بڑا مضبوط وہاں انتظام کیا گیا ہے. تو رمی جو ہے وہ آپ مزدلفہ سے نکل کے مینا آئے تھے، آپ کو ٹھیک ٹھاک ازدحام ملا تھا. اس کے بعد جو ازدحام آپ کو ملنے والا ہے وہ رمی کی جگہ پر ملنے والا ہے، اور اس ازدحام کو آپ نے فیس کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. جو ضعیف لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں، جو ایسے لوگ ہیں کہ جو بچھڑ جانے کا اندیشہ ہے ایک ساتھ رہیں، ٹولیوں کی شکل میں رہیں. کوئی رہ جائے تو اس کو انتظار کریں، اس کا نفسا نفسی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ بیچارہ چلا گیا رمی کرنے، اب اسے واپسی میں پتہ ہی نہیں میں واپسی کہاں سے جاؤں، وہ اپوزٹ چلا جاتا ہے. اب وہ تو کوئی گاڑی کا تصور بھی نہیں ہے، اپوزٹ چلا گیا تو اس کو دوبارہ پھر آنا پڑے گا، پتہ چلا کہ وہ راستہ تو بند ہے. تو یوں کئی کلومیٹر اسے چلنا پڑ سکتا ہے. ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھیں. آتے ہیں 8ویں مصروفیت کیا ہے ہماری جناب. 8ویں مصروفیت ہے مینا میں دوسرا قیام. یعنی رمی کر کر آپ آ جائیں گے، اب آپ مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور رمی کر کر جب آپ آئیں گے تو پھر آپ اپنے معلم سے رابطہ کریں گے کہ جناب میں نے قربانی کرنی ہے. اور رمی کے بعد جو ہے پھر آپ کی قربانی ہوگی، قربانی کے بعد آپ کا حلق ہوگا، اور بقیہ جو چیزیں ہیں اللہ نے چاہا تو ہم مزید لے کر حاضر ہوں گے. 8 مصروفیات بیان کی، اور 8 جو چیزیں ہیں اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جیسے رات ہم نے مزدلفہ میں گزاری تو وہاں بہت سے کام بھی ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، تو وہاں کنکریاں بھی چننی ہیں. کنکریاں ہیں بلا شبہ وہاں سے چننی ہیں، اور کنکریوں کے وہاں ڈھیر لگا دیے گئے ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے آپ کنکریاں چن لیں. 7 کنکریاں آپ نے پہلے دن مارنی ہیں، اور 21 اگلے 2 دن مارنی ہے. ٹوٹل 49. اور اگر 13ویں کی کوئی کرے گا تو وہ 70 یا 72 لے لیں. اس ساری تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ تھوڑی سی زیادہ ہی لے لیں، چن لیں، وہاں پر زیادہ بھی لے لیں تو ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کنکریاں جو ہیں وہ کس سائز کی ہوں یہ بھی بتا دیں اگر. ویسے تو ہم جو رمی ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، بات ہوگی. جی ہاں. ٹھیک ہے. آج ماشاءاللہ مفتی صاحب نے شروع کے وہ 8 مصروفیات یا اہم معاملات بیان فرمائے کہ جن کو حاجی نے کرنا ہے احرام پہننے کے ساتھ ساتھ، پھر اس نے مینا کی طرف جانا ہے، پھر عرفات، مزدلفہ اور پہلا جمرہ، اس تک بات ہوئی ہے. اور مزید 8 مصروفیات کے بارے میں انشاءاللہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. کچھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں اختتام پر، پھر آپ سے اجازت لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ قربانی کے حوالے سے اگر گھر کے 5-6 افراد جاتے ہیں تو کیا صرف وہ جو سربراہ ہے، والد ہے یا والدہ کی صورت ہے تو انہی پر قربانی واجب ہوگی، اور یا سیدی قربانی حدود حرم میں ہی ضروری ہے؟ دیکھیے حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا اس پر دم شکر واجب ہوتا ہے، حج کی ایک قربانی واجب ہوتی ہے. تو جو بھی بالغ حاجی ہے اس کو قربانی تو بہرحال کرنی پڑے گی. حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہوتی. اس کے لیے استطاعت اور مال وغیرہ کی شرائط نہیں ہے؟ نہیں. حاجی کے لیے واجب قربانی کرنا وہ اس کو کرنی کرنی ہے. حج کی جو قربانی ہے یہ حج کا ایک حصہ ہے، حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. دوسری جو قربانی ہے وہ ہے عید کی قربانی. اگر حاجی جو ہے وہ مسافر نہیں ہے،
अय्याम कुर्बानी में, तो ईद की कुर्बानी की शराइत उस पर पाई जाती हैं, इस्तिताअत है तो वो कुर्बानी भी उस पर वाजिब होगी। वो कुर्बानी पाकिस्तान में भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों जगहों पे अय्याम कुर्बानी हो। जैसे उसका पहला दिन जो होगा आमतौर पर एक दिन पहले हो जाता है वहाँ पर, यहाँ ईद नहीं हुई होगी, यहाँ ना होती है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में पहले दिन होती है, दूसरे दिन होती है तो चलेगा। तीसरे दिन यहाँ अगर की और वहाँ 3 दिन खत्म हो चुके थे तो भी प्रॉब्लम है। सही। तो यूं अगर बंदा कहीं और है, कुर्बानी कहीं और हो रही है, ये सबके लिए मसला। दोनों जगहों पर जो है वो अय्याम कुर्बानी के दिन होने चाहिए। अच्छा, दिन भी होना जरूरी है या रात में भी चलेगी कुर्बानी? कहने का मकसद ये है, अमेरिका में रात हो रही है, यहाँ दिन हो रहा है, कोई इशू नहीं है, दिन रात कुर्बानी का वक्त हो। ठीक है, तीनों दिन तीनों रातें जो 12वीं की मगरिब तक वक्त है। अच्छा, इन्होंने ये भी सवाल किया कि वो हज की कुर्बानी हरम शरीफ में होना जरूरी है? हम जब आगे चलेंगे तो कुर्बानी पर तफसील से बात होगी। कुर्बानी का एक वाजिब ये भी है कि वो हुदूद हरम में हो, हज की कुर्बानी हुदूद हरम में उसका होना ज़रूरी है। ठीक, अगली कॉल। तो मुज़दलिफ़ा जो है वो हुदूद हरम में है, मिना हुदूद हरम में है, और कुर्बानी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, तफसील से गुफ्तगू करेंगे अल्लाह चाहे। मुफ्ती साहब की आमद मरहबा, अल्लाह पाक मुफ्ती साहब को नजर बद से बचाए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, किसी ने हज के पैसे जमा करवाए थे, वो फ्लैट से पहले ही हज पे जाने से पहले ही फौत हो गया। अब जो उसके पैसे जमा हुए हैं उस जगह कोई और चला जाए हज पर, उसकी तरफ से जो हज फर्ज था वो अदा हो जाएगा? देखिए, अगर तो उसने वसीयत की थी कि भाई मैं तो अब जिंदगी के सांस जो कम हो गए, नहीं जा पा रहा, मेरी तरफ से कोई और चला जाए, तो बनेगी हज बदल की सूरत। अगर वसीयत नहीं की थी और वर्सा राजी हैं किसी और को भेजने के लिए, तो उसकी तरफ से किसी और को भेजा जा सकता है, कोई और जाकर हज कर सकता है। लेकिन जो हज बदल फ़र्ज की शराइत हैं, वो शराइत इस जाने वाले के लिए पूरी करना ज़रूरी नहीं होगा। जब वसीयत ना हो तो वो जाने वाला अपना नफली हज करेगा और उसका जो सवाब है वो मरहूम को पहुंचाएगा। ठीक है, हज बदल की तफसीलात अगर कोई पढ़ना चाहें तो कोई बुक वगैरह रेकमेंड करेंगे? बाहर शरीयत के अंदर पूरा एक उन्वान है। अच्छा, हम कह सकते हैं एक चैप्टर है छठे हिस्से में ही कि हज बदल क्या है और उसकी तफसीलात क्या हैं और क्या क्या शराइत हैं, उसमें पढ़ी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, एक साहब पूछ रहे हैं, हम सोशल मीडिया से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। नकीबुर रहमान, क्या हाजी अंगूठी वगैरह या हाथ में कड़ा या चेन वगैरह पहन सकता है, जिस तरह और कपड़े उतार देते हैं? इन चीजों के बारे में क्या हुक्म है? हाथ की रिंग है या अंगूठी है या चेन पहनता है गले में? चेन तो पहनना जायज़ नहीं है किसी भी हालत में, एहराम में हो या ना हो। बाकी जो अंगूठी है, अंगूठी पहनना तो मना कहीं भी नहीं लिखा हुआ, जायज जो अंगूठी है। और लेडीज अगर चेन पहनी हुई है तो वो पहन सकती है, या वो भी उसको भी नहीं, वो पहन सकती, वो भी पहन सकती। ठीक है, तो मुफ्ती साहब का शुक्रिया, अब्दुल अहद भाई आपका शुक्रिया, अदनान शेख भाई जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक